بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشالوی۔ پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی۔ ناظرین، یہ کہانی میری آپ بیتی ہے، کیونکہ میری کتاب یاد دیکھا تیرا امریکہ میں پہلے شائع ہو چکی ہے۔ کہانی کا دیباچہ پہلے ایک ساتھ میں آپ یوٹیوب چینل پر سن چکے ہوں گے۔ آپ پوچھیں گے اس کہانی میں کیا ہے؟ یہ میری ایک درد بھری کہانی ہے۔ یہ کہانی سن کر آپ کو معلوم ہوا کہ میں کھاریاں سے ہجرت پر مجبور ہوا تو کیوں ہوا، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد مجھ پر کیا گزری۔ میری کہانی ایک دلچسپ داستان ہے۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کی گھنٹی بجائیں، تاکہ میری کہانی کی ایک ایک قسط آپ کے ان باکس میں محفوظ رہے اور فرصت ملنے پر مجھے پڑھیں تو میرے حوالے سے آپ یہ ضرور سوچیں گے۔ اس کہانی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دو چار لوگ جب قلم اٹھاتے ہیں تو میرے کردار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ گل بخشالوی کمیٹیاں لے کر بھاگ گیا، لیکن وہ اپنے گریبان میں جان کر اپنے صحافتی کردار کو نہیں سوچتے کہ وہ اپنے صحافتی کردار میں کس مقام پر ہے۔ بہت شکریہ۔ تو ابتدا کرتے ہیں۔ اور میں سعودی عرب سے برطانیہ پرواز کر گیا۔ پاکستان سے ہجرت میرے مقدر میں تھا۔ میں اپنوں سے بھی چھپتا ہوا 12 دسمبر 1998 کو پشاور ایئرپورٹ سے ہجرت کر گیا۔ سعودی عرب میں مقیم میرے سسرالی رشتہ دار سردار امین کسی کام سے جدہ سے باہر تھے، اس لیے اس نے اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ وہ مجھے ایئرپورٹ سے گھر لے جائے۔ سعودی عرب میں جدہ ایئرپورٹ سے باہر آیا تو سردار امین کے دوست محمد صدیق اور عبدالوہاب میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی اور میں ان کے ساتھ ان کے ڈیرے چلا آیا۔ ایک رات ان کے ساتھ قیام کیا۔ صبح کو اٹھے، قریبی مسجد میں نماز پڑھی، مسجد سے گھر واپس آئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے مکہ جانے کے لیے احرام باندھا۔ وہ تیار ہو کر کام پر چلے گئے اور میں مسافر وین میں خانہ کعبہ چلا آیا۔ خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو وجود میں زندگی مسکرانے لگے۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد رب کریم کے حضور جھک گیا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے۔ اے اللہ رب العزت، تو دلوں کے راز جانتا ہے، میں کیا تھا، کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے، مجھ پر کرم کر اور میری زندگی کا آخری عشرہ میرے ان بدخواہوں کے لیے مثال بنا دے جو اپنی خودی میں تیری قدرت کو بھول گئے ہیں۔ میرے سر پر جو میری ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اے اللہ احسن طریقے سے اتار دے۔ میرے خاندان کا مستقبل روشن کر، میرے بچوں کو زندگی کے رہنمائیوں سے سرفراز کر دے۔ 2 دن مکہ میں قیام کے بعد مدینہ جانے کے لیے مسافر بس میں بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مسافر بس مدینہ کے لیے روانہ ہوئی اور میں آرام دہ سیٹ پر خواب کی دنیا میں کھو گیا۔ دیار حبیب کے قریب آنکھ کھلی اور کوئی آدھا گھنٹے کے بعد مسافروں کو دربار حبیب کے قریب شاہراہ پر اتار دیا گیا۔ میں سیدھا وضو خانے گیا۔ وضو خانے سے واپسی پر دربار رسالت میں حاضری کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہو گیا۔ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں جنت میں آ گیا ہوں۔ نماز مغرب کے اذان فضاؤں میں گونجنے لگی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد روضہ رسول کا قریب سے دیدار کرتے ہوئے میں حرم شریف سے باہر آیا۔ بھوک مچل رہی تھی۔ کھانے کے لیے حرم شریف سے کچھ فاصلے پر ریسٹورنٹ میں چلا آیا۔ کھانے کے بعد واپس حرم شریف آیا اور گنبد خضرا کے سائے میں نماز عشاء پڑھ کر وہیں قالین پر لیٹ گیا۔ اذان تہجد سے کچھ دیر پہلے آنکھ کھلی، وضو خانے جا کر غسل کیا، لباس تبدیل کیا اور تہجد پڑھنے کے لیے حرم شریف میں آیا۔ نماز فجر تک تلاوت کلام پاک میں مشغول رہا۔ نماز فجر کے بعد حرم شریف سے باہر چلا آیا، ساتھ ہی ریسٹورنٹ میں ناشتہ کیا اور واپس حرم شریف میں چلا آیا۔
دربار رسالت میں بیٹھ کر رب کریم سے رسول کریم کے صدقے جو مانگ سکتا تھا مانگ لیا۔ مدینے سے الوداعی طواف کے لیے مسافر بس میں بیٹھ کر مکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ میقات میں عمرہ کی نیت سے احرام باندھا۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے مسافر بس مکہ پہنچ گئی۔ حرم شریف میں مغرب کی ادائیگی کے بعد عمرہ کے اعزاز سے سرفراز ہو کر حرم شریف سے باہر آیا، لباس تبدیل کیا اور قریبی ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد واپس حرم شریف آیا۔ 19 دسمبر کو سعودی عرب میں پہلا روزہ تھا۔ نماز عشاء کے بعد تراویح کے ایمان افروز منظر میں مذہبی بہار کی خوشبو سے وجود معطر ہوا اور مکہ معظمہ میں آخری رات قیام کے لیے حرم شریف سے باہر حرم شریف کے صحن میں سو گیا۔ فضا میں تہجد کی اذان گونجی۔ میری آنکھ کھلی اور وضو خانے میں غسل کرنے کے بعد حرم شریف کے مطاف میں چلا آیا۔ تہجد پڑھنے کے بعد الوداعی طواف کیا اور روزہ رکھنے کے لیے حرم شریف سے باہر آیا۔ دیکھا تو ہر طرف سحری کے دسترخوان سجے تھے۔ خوب سیر ہو کر سحری کھائی اور حرم شریف کے صحن میں نماز فجر پڑھنے کے بعد میں جدہ چلا آیا۔ پہلا روزہ محمد صدیق اور عبدالوہاب اور ان کے دوستوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کیا اور نماز عشاء کے بعد وہ مجھے جدہ ایئرپورٹ لے آئے۔ مجھے الوداع کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے اور میں بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے ایئرپورٹ کے ہال میں چلا آیا۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کی اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔